آج ہم دجال کی حقیقت پر روشنی ڈالیں گے۔ دجال کی عمر کو ایک مقررہ وقت تک طویل کر رکھا ہے اور اسے ایک جزیرے میں قید کر رکھا ہے۔ اس جزیرے کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ بہت ساری احادیث میں ہے دجال یہودی مذہب سے ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور پیشانی پر کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق دجال مشرق سے نکلے گا۔ حضرت فاطمہ بن کیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار مناوی کرنے والے نے اعلان کیا صلاۃ الجامع یعنی نماز تیار ہے۔ وہ مسجد گئیں اور اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں عورتوں کے اس صف میں شامل تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ مجھے ایک بات بتائی جو دجال کے متعلق ہے، جو اس سے پہلے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم سمندری سفر کر رہے تھے، 30 لوگوں کے ساتھ ہم سمندر میں پھنس گئے۔ کئی سمندری لہروں میں ٹکرانے کے بعد آخر کار ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے میں داخل ہوتے ہی ہماری ملاقات ایک عجیب سی مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر بالوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ ہم نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جلدی سے کہا کہ اس گرجے کی طرف چلو، وہاں ایک شخص تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ ہم جلدی سے اس طرف بڑھے، وہاں ہم نے ایک خوفناک انسان کو دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کندھے تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرے متعلق تم کچھ نہ کچھ ضرور جان ہی لوگے، لیکن پہلے اپنے بارے میں بتاؤ اور میرے سارے سوالوں کا جواب دو۔ پھر تمیم داری نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، پھر سارا ماجرا سنایا کہ وہ کس طرح اس جزیرے تک پہنچے۔ پھر اس نے پوچھا وسان کے کھجوروں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت کثرت سے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے بتایا کہ عن قریب وسان کے کھجوروں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا بحرے قبلہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا عن قریب یہ پانی خشک ہو جائے گا، اور اس نے پوچھا چشموں کا حال بتاؤ کہ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا نبیوں کے بارے میں بتاؤ، کیا انہوں نے عربوں سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں، وہ مکے سے مدینے ہجرت کر گئے ہیں، تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں، عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے جواب دیا یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے جواب دیا اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں۔ عن قریب مجھے خروج کا حکم دیا جائے گا، 40 راتیں باہر گشت میں رہوں گا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ ان راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک 3 بار زمین پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے اور یہی مدینہ منورہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں یہ کہتا تھا کہ دجال مشرق میں ہے؟ یہودی دجال کو مسیحا قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام
شیر خاندان سے دجال ہوگا جو تخت داؤد کا جامع شیر ہوگا۔ وہ ایک عام انسان کی طرح نظر آئے گا لیکن بہت ساری حیرت انگیز طاقتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ دجال ایک عظیم جج، عظیم سپہ سالار اور عظیم عالم دین ہوگا۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یہودیوں کا قبلہ تعمیر کرے گا، یہاں تک کہ دجال غیر یہودیوں سے جنگ کر کے سب کو ختم کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو بڑے شان و شوکت سے قائم کرے گا۔ اس عظیم اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریا فرات سے لے کر دریائے نیل تک پھیلی ہوں گی۔ یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے، خدا نے بادشاہت کو صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کے مطابق تمام دنیا دجال کی علم اور ذہانت اور غیر معمولی طاقتوں کی وجہ سے اسے بادشاہ تسلیم کرے گی اور باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے تسلیم کریں گے۔ تمام علماء کرام کے مطابق دجال گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 حوض ہوگا، اور وہ جہاں سے گزرے گا زمین کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے وہ دوزخ میں ڈالے گا، اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔